جیسا کہ سر نے آپ کو بڑے تفصیل کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا، اس کیس کے بارے میں بھی کچھ بتایا آپ لوگوں کو، مزید انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو ایسا ہوا تھا کہ جس دن یہ وقوع ہوا تھا، ایس ایچ او صاحب اور تفتیشی انچارج جو تفتیشی افسر ہے وہ اسپاٹ پہ گئے تھے۔ وہاں سے انہوں نے جو ایویڈنس وغیرہ کلیکٹ کرنے تھے وہ کلیکٹ کر دیے تھے سر۔ پھر فردر اس میں جو کیس کا انویسٹیگیشن جاری ہوا تو تفتیش کے دوران ہم نے مختلف سسپیکٹس وغیرہ کے نمبر، سی ڈی آر وغیرہ پہ، جسے سر نے آپ کو فرمایا کہ ہم نے ٹیکنیکلی بیس پہ یہ سارا کیس ٹریس کیا ہوا تھا۔ پچھلے پریس کانفرنس میں ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ محمد جانت صاحب کے ٹائم میں ٹیکنیکلی زیادہ کام ہوتا تھا، ابھی نہیں ہو رہا، تو اس کو میں نے کہا کہ اس ٹائم سے ابھی اس ٹائم پہ زیادہ ٹیکنیکلی کام ہو رہا ہے، لیکن شاید آپ کے ذہن میں وہ نہ ہو یا آپ تک وہ انفارمیشن پہنچی نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ نے اس قسم کا کوشچن کیا ہے۔ بہرحال ان کو آج ہم بتاتے چلے کہ یہ کیس سارا ہم نے ٹیکنیکلی بیس پہ کیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا آپ لوگوں سے کہ ہم نے مختلف سی ڈی آرز وغیرہ سسپیکٹ جو تھے اس پہ طلب کر کے ہمارے حمزہ صاحب نے اور ساتھ میں ہم نے بھی جو ہے دن رات اس پہ محنت کی، اور ان کو جو جن کے سی ڈی آر منگواتے تھے پھر اس پہ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے ایس ایچ او صاحب نے اور او ڈبل آئی صاحب نے اسپاٹ انسپیکشن کیا تو اسپاٹ انسپیکشن پہ اس کو مقتول کا ایک پرس ملا جس میں کوئی پیسے وغیرہ موجود نہیں تھے، جو اس کے شناختی کارڈ کی کاپی وغیرہ تھی اور کچھ اور 2-3 پیپرز تھے۔ اس کے علاوہ اس کا جو موبائل تھا وہ وہاں پہ ہمیں نہیں ملا تھا اسپاٹ سے، تو ہم نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس کا جو موبائل ہے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو مقتول ہے یا کوئی اور اس کے ساتھ جو ہوگا وہ لے گئے ہوں گے سر۔ تو سی ڈی آر کے علاوہ ہم نے مقتول کے موبائل پہ بھی کام کیا ہے۔ مقتول کے موبائل پہ ورک کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ مقتول کا موبائل جو ہے وہ یوز ہو چکا ہے، تو جس بندے نے اس کو یوز کیا تھا اس پہ ہم نے کام کر کے اپنی ٹیم بھجوا دی۔ اس بندے کو ہم لے کے آئے جس کا نام صابر حسین ہے، اور وہ بھی ادھر ہی اسی ککمنگ ایریا کے علاقے کا رہائشی ہے۔ ہوا ایسا تھا کہ جب اس ملزم نے یہ واردات کر دی تھی تو واردات کرنے کے بعد اس کو وہاں یہ موبائل فون لے کے گیا تھا، رات اس نے اپنے گاؤں میں گزاری تھی۔ اگلے دن یہ یہاں سے بوئی سے گڑی حبیب اللہ جا رہا تھا، تو اس نے وہاں ایک بائکیا بک کیا، جو بائکیا والا وہ صابر حسین تھا جس سے ہم نے موبائل ریکارڈ کر لیا تھا۔ تو راستے میں جب یہ جا رہا تھا 1000 روپے پہ اس کی بات ہو گئی تھی اس کے ساتھ وہاں جانے کے لیے، تو جب وہ راستے میں اس نے کہا کہ میرے پاس موبائل ہے اور میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، تو یہ جو بائکیا والا ہے اس نے لینے کی خواہش ظاہر کی کہ میں اس کو لے رہا ہوں یہ موبائل، تو ان کی 11,000 روپے میں بات ڈن ہو گئی تھی۔ 11,000 میں 3,500 روپے اس کو کیش دے دیے تھے، 1,000 روپے جو اس کو رائڈ کر کے لے گیا تھا تو اس کا کرایہ اس نے کاٹ لیا تھا، اور باقی 6,500 روپے جو بچ رہے تھے وہ اس نے ایزی پیسہ کے ذریعے اس کے موبائل پہ بھیجے تھے وہ پیسے۔ جب ہم صابر حسین کو لے آئے اور اس سے انکوائر کیا میٹر کو، تو اس نے ہمیں بتایا کہ اس طرح ایک بندہ ہے جس کو میں شکل سے جانتا ہوں، نام وغیرہ کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا ہے، اور اس سے میں نے یہ موبائل فون خریدا ہے، لیکن اسی نمبر سے میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا رہا۔ پھر جو اس سے ہم نے وہ نمبر کلیکٹ کیا، وہ نمبر پہ ہم نے کام کیا، تو فائنلی ہم نے جتنا بھی ورک کیا تو ہم اس مین جو ملزم ہے اس تک پہنچے جس کا نام کامل جاوید ہے، سن آف جاوید ہے، اور اسی اوپر علاقے کا رہنے والا ہے۔ اس کی ہسٹری یہی ہے کہ یہ لاہور میں تندور کا کام کرتا تھا، تندور پہ یہ کام کرتا رہتا ہے۔ وہاں پہ اس نے موبائل 3 موبائل خریدے تھے جو قسطوں پہ لیے تھے لاہور میں، اور اس کی گارنٹی اس کے کسی ایک ریلیٹیو نے دی تھی، تو اس نے کچھ پیسے اس کو دے دیے تھے، کچھ پیسے قسطوں میں دے دیے تھے، لیکن کچھ پیسے ان کے بقایا تھے جو کہ اس نے دینا تھے۔ اس کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو گارنٹر تھا اس کو دکاندار اس کو تنگ کر رہا تھا، اور یہ گارنٹر اس کو بتا رہے تھے کہ آپ ہمیں پیسے دو تاکہ ہم اس کو دے دیں۔ یہ بقول اس کے کہ یہ اس سے تنگ آ گیا، اور یہاں اس نے آ کے پنڈی سے یہ ساری لاہور سے پھر یہ وہاں سے پنڈی میں آ گیا، اور پنڈی میں تندور پہ کام شروع کیا۔ جب اس کو زیادہ کوئی پیسے نہیں ملے تو اس نے ذہن میں یہ پلان بنایا تھا کہ جاتا ہوں اسی طرح کوئی واردات کروں گا، تو اس کے لیے اس نے اپنے ایبٹ آباد کی سلیکشن کی، اور وہاں سے پسٹل لے کے ایبٹ آباد سے یہاں پہ لے آیا، اور یہاں پہ ایک بھائی کے والے سے بات کی جو کہ وہ پیسے زیادہ مانگ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے اسی بندے سے بات کی
تو یہ ان کی آپس میں بات ڈن ہو گئی تو یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ چلا گیا. اس کا پہلے سے انٹینشن تھا کہ میں نے وہ جو پیسے اس نے لاہور میں دینے تھے تو اس کا یہ خیال تھا کہ اس کے ساتھ کچھ پیسے بھی ہوں گے اور یہ موبائل بھی اس کے ساتھ ہوگا اور اس کی جو بائک ہے یہ بھی میں لے جاؤں گا. تو یہ تینوں چیزیں پیسے، موبائل پلس بائک، اس کو میں بیچ کے تو اپنے پیسے ان کو لاہور میں جو ہے وہ ان کو دے دوں گا. اسی پلان کے مطابق جب یہ وہاں گیا، وہاں یہ جو جگہ جہاں پہ مقتول کو مارا گیا تھا اس کو موضوع لگی تو اسی مقام پر اس نے مقتول کو فائر کر کے مار دیا اور اس کی تلاشی لے کے اس کے پرس میں تو میرے خیال میں کوئی پیسے نہیں تھے اور اس کا موبائل اور بائک لے کے جا رہا تھا. تو اسی دوران کوئی کسی بندے وہاں آ رہا تھا جس نے نوٹس کیا کہ کوئی اس طرف آ رہا ہے تو یہ ڈر کے مارے قریبی جنگل میں بھاگ گیا تھا. تو بائک اس وجہ سے نہیں لے کے گیا. اگلے دن پھر اس نے اپنا جو وہی علاقہ ہے وہاں اس کا گھر بھی ہے وہاں سٹے کیا اور جیسے فردر میں نے بتایا تو اگلے دن بوئی سے یہ بائک رائڈ کر کے وہاں تک یہ گیا. یہ سٹوری تھی اس کے ٹریس کرنے کی. ٹوٹلی کام ہم نے اس میں ٹیکنیکل بیس پہ کیا ہوا. ٹیکنیکل چیزوں نے یہ جو ہمارا ٹیکنیکل کا انچارج ہے ہمارے سر بھی جو حمزہ صاحب ہے ایس پی کینٹ صاحب یہ بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں اور خود اپنا لیپ ٹاپ لے کے گاڑی میں گھومتے ہیں اور جہاں جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں بیٹھ کے لیپ ٹاپ کھولتے ہیں اور اس پہ کام شروع کر دیتے تھے. تو پرسوں ترسوں رات بھی ہم جو ہے نواز شیر تھانے میں تھے، سر تھے اور ڈی ایس پی صاحب تھے، ایس ایچ او صاحب تھے، تفتیشی افسر تھے، محرر صاحب تھے. ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کیس پہ کام کر رہے تھے مختلف اینگل سے. کبھی کس کو فون کرتے تھے، کبھی کس کو فون کرتے تھے. رات تقریباً کوئی 11 بج گئے تھے کہ ہم نے ٹارگیٹ کو وہ کلیئر کر دیا تھا کہ یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے اور اس کو ہم نے اٹھانا ہے، جس کو آج ہم نے گرفتار کر لیا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا. یہ اس کا پسٹل ہے جس سے اس نے مقتول کو مارا تھا اور ساتھ میں دوسرے پارسل میں مقتول کا موبائل ہے جو ہم نے اس سے ریکور کر لیا ہے. تھینک یو.